کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا ہے اور تم سب کے درمیان بھی میں نے اسے حرام ہی کیا ہے۔ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا، اور میں نے تم سب کے درمیان بھی اسے حرام ہی رکھا ہے۔ فَلَا تَظَالَمُوا، تو ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ ایک لمبی روایت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتوں کا ذکر کیا ہے، اور کچھ یوں فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام لوگ بھوکے ہیں، جس کو میں کھلا دوں اس کا پیٹ بھر گیا، تمام لوگ ننگے ہیں، جس کو میں پہنا دوں اس کے بدن پہ کپڑا ہے، تم سب لوگ خطا کار ہو تو مجھ سے معافی مانگو، میں گناہوں کو معاف کروں گا، بخشش کروں گا۔ اس طرح سے بہت ساری باتیں اس حدیث کے اندر آئے۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ تمام لوگ، دنیا کے سب لوگ ایک وادی میں جمع ہو جائیں اور مجھ سے مطالبہ کریں اور میں سب کو عطا کروں، اس کے مانگنے کے مطابق عطا کروں، سب کو دینے کے بعد بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈالو اور نکالنے کے بعد اس کے نوک پر پانی جتنا لگا لے۔ سمندر میں سوئی ڈالو اور پھر اوپر کرو تو اس کے نوک میں جتنا پانی لگا رہے اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوگی جب وہ سب کے مطالبے کے مطابق اتنا دیتا جائے سب کو۔ اور یہ بھی کہا کہ کسی کی عبادت سے اس کی ملکیت میں یا اس کی سلطنت میں کچھ اضافہ ہونے والا نہیں ہے، اور کسی کے انکار سے اس کی سلطنت میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جو کچھ کرو گے سب اپنے لیے کرو گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں ظلم نہ کرو۔ اس میں جو مین بنیادی چیز ہے، بات ہے، وہ یہ ہے کہ ظلم نہ کرو۔ اگر خطا ہوتی ہے کچھ بھی تو اس خطا کے لیے اپنے رب سے مغفرت مانگو، اسی میں بہتری ہے۔ اور ظلم اگر کرو گے تو اللہ رب العزت ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ظلم کی وجہ سے حکومتیں، سلطنتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ جب انسان ظلم پہ آمادہ ہوتا ہے، جب بادشاہ ظلم کرنے لگتے ہیں، حکمراں جب ظلم کرنے لگتے ہیں تو ان کی حکومتیں بھی باقی نہیں رہ جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ایسوں کو بہت جلدی بے دخل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان کفر پر رہے، شرک پر رہے تو اللہ اس کو برداشت کرتا رہتا ہے۔ کیا کسی کافر کو بھوکا مارتا اللہ؟ نہیں۔ کسی مشرک کو کھانا نہیں دیتا؟ نہیں۔ سب کو دیتا ہے کھانا، مشرک ہے تو بھی دیتا ہے، کافر ہے تو بھی دیتا ہے، اور سب کو ان کی ضروریات کے مطابق وہ چیزیں مہیا کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے جو ضروریات انسان کی دنیا کے اندر رکھی ہیں۔ اور ایک طرح سے جو زیادہ برے ہو جاتے ہیں ان کے لیے تو رحمتوں کے دروازے بہت زیادہ کھل جایا کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ نام کے اندر فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، کہ جب لوگوں نے بھلا دیا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جب ایسا کیا لوگوں نے تو کیا ہوا؟ اللہ نے کہا ہم نے ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے، ہر چیز کے دروازے ہم نے ان کے لیے کھول دیے، یعنی بڑی فراوانی کر دی ان کے لیے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ بہت سارے کافر تو ایسے ہیں جو محنت نہ کرتے روٹی نہ ملے، تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وہ صرف کفر کا معاملہ نہیں ہے، نافرمانی کا معاملہ ہے۔ انسان جس قدر برائی میں ملوث ہوتا جاتا ہے اور جس قدر سرکش ہوتا جاتا ہے تو اس سرکش پر اللہ رب العزت اپنی رحمت کے دروازے دنیا کے اندر کھول دیتا ہے، اور ہر چیز کی ہر نعمتیں اس کے لیے وافر مقدار میں مہیا ہوتی ہیں۔ یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بندے اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے لگے، تو
تو ان لوگوں کے اوپر بھی رحمت ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو برائیاں زیادہ کرتے ہیں ان پر بھی رحمتیں ہوتی ہیں اس دنیا کے اندر، اور جو اچھائیاں بہت زیادہ کرتے ہیں ان پر بھی رحمتیں ہوتی ہیں۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے انسان کچھ بھی کرے لیکن ظلم نہ کرے، ظلم نہ کرے۔ ظلم کرے گا تو نعمتیں چھن جائیں گی، نہ ظلم، نہ ظالم کا ظلم باقی رہے گا، نہ کسی عابد کی عبادت باقی رہے گی۔ کتنا بھی عبادت کرنے والا ہو ظلم کرے گا اگر تو اس کی بات بیکار، اور کتنا بھی بڑا برا انسان ہو اگر ظلم کرے گا تو اللہ رب العزت سے زیادہ دیر تک برداشت نہیں کرے گا، ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا لیکن اللہ نے برداشت کیا، لیکن جب بندوں پر ظلم کرنا شروع کر دیا تو اس کی انتہا جب ہونے لگی تو اس کا بھی انت ہونے لگا۔ بس یہ ہوا کہ اب یہ اس ظلم کا ختمہ ہونے والا ہے، اور ہوا بھی وہی کہ آخر میں اللہ رب العزت نے اسے ڈبا دیا، بحر قلزم میں ڈبا دیا۔ ظلم کو اللہ برداشت نہیں کرتا ہے۔ نمرود نے ظلم کیا، اللہ برداشت کیا، لیکن جب اس کی ظلم کی انتہا ہو گئی، ظلم اس کا بڑھنے لگا، عوام پہ ظلم بڑھنے لگا، خواص پہ ظلم بڑھنے لگا، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ جتنے بھی ظالم نے سر اٹھائے دنیا کے اندر، کسی بھی ظلم کو اللہ رب العزت نے برداشت نہیں کیا ہے۔ تو ہم اس دور میں رہ کر کے اگر یہ سوچتے ہیں کہ ہم ظلم کریں گے اور اللہ نے رب العزت چھوڑ دے گا، یہ غلطی ہے ہماری سوچ غلط ہے۔ نہ ہم اپنے بھائیوں پر ظلم کریں اور نہ ہی ہم غیروں پر ظلم کریں، بلکہ ظلم سے اپنے آپ کو ہم بچائے رکھیں تو ہی ہمارے لیے عافیت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سورہ یاسین کے اندر فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ نے کہا نا کہ میں نے حرام کر لیا ظلم کو، تو یہ قیامت کا روز ہونا ہوگا۔ اللہ نے کہا کہ اس روز کسی نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا، جو جیسا کیا ہے ویسا اس کو بدلا دیا جائے گا۔ اور فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ یہ سورہ کاف کی آیت ہے۔ فرمایا کہ جب صفوں میں لوگ پیش کیے جائیں گے صف در صف اللہ کے سامنے، تو مجرمین عمل نامے کو دیکھ کر ڈر جائیں گے۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ۔ مجرمین عمل نامے کو دیکھ کر ڈریں گے، اور ربک صفا یا فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، وہ ڈر جائیں گے اور کہیں گے کہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ چھوٹی بات چھوڑی نہ بڑی بات چھوڑی، سب کو اپنے اندر لکھے ہوئے ہے، جو کچھ ان کے کرتوت ہوں گے سب لکھے ہوں گے۔ اللہ رب العزت کیا کہتا ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ اللہ رب العزت کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ مجرمین جرم کیے ہوں گے تو انہیں ان کے جرم کے مطابق سزا ملے گی، اور جنہوں نے جرم نہیں کیا اور ظلم بھی نہیں کیا تو یاد رکھو اللہ رب العزت انہیں اس کا انعام دے گا ان کے اعمال کا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس دنیا میں رہ کر کے کسی پر ذرہ کے برابر بھی ظلم نہ کریں، اس لیے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ جہاں وہ مظلوم دعا کیا اور آہ کیا تو اللہ رب العزت سے ظالم کو پکڑ لیا کرتا ہے۔ اس لیے ظلم سے اپنے آپ کو بچائے اور اللہ سے بھی دعا کریں الہ العالمین ہمیں ظلم کرنے سے بچا، اور ہمیں اس دنیا کے اندر جب تک رکھ، امن و امان کے ساتھ رکھ، امن والا بھی بنا کر کے ہم کو رکھ۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔